کینیڈا کے شہر ملٹن میں خواتین پر گھریلو تشدد کے خلاف آواز اور بے یار و مددگار خواتین کو شیلٹر فراہم کرنے والے ادارے ہم وی ویمن ہب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہم وی ویمن ہب کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعدیہ خالد، کینیڈین ایم پی ذیشان حامد اور کاؤنسلر سمیرہ علی سمیت کمیونٹی کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ محبوب شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی خواتین کا سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے اور مناسب مدد کے بغیر بہت سی خواتین اپنی زندگیوں کو دوبارہ بحال کرنے کی جدوجہد میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ متعدد ممالک میں شادی کے بعد بیشتر خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی خواتین پر گھریلو تشدد، بدسلوکی، جنسی زیادتی سمیت دیگر واقعات ہر روز رونما ہوتے ہیں، جو کہ خواتین سے ان کے اعتماد اور وقار کے احساس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے میں ہم وی وومن ہب کینیڈا امید کی کرن کے طور پر کینیڈا میں کام کر رہا ہے، جو خواتین کو صحت یاب دوبارہ تعمیر کرنے اور پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع فراہم کرتا ہے۔ کینیڈین رکن پارلیمنٹ ایڈم نے کینیڈین حکومت کی جانب سے بھرپور تعاون فراہم کرتے ہوئے کہا کہ We're at a fundraising event for Humvee, which is an organization that supports women, mostly South Asian women who are impacted by domestic violence. And I want to be clear, when we're talking about intimate partner violence, or domestic violence, we're actually talking about men's violence against women. This is a very serious issue. The Government of Canada has supported Humvee to the tune of $125,000 this year in recognition of Sadia's excellent work and to make sure that women who are impacted by violence have a safe place to go, and that we continue educating men and boys, young men, that violence against women is unacceptable, that there's absolutely no justification for psychological, physical, mental or financial abuse against our intimate partners or women or anybody in our lives. ہم وی وومن ہب کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سعدیہ خالد نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 2017 میں ہماری آرگنائزیشن فارم ہوئی تھی، لیکن شیلٹر ہمارا لاسٹ ایئر 2023 میں ہوا، اور اب تک ہم کم از کم 17 خواتین کو جگہ دے چکے ہیں۔ مہینے میں ہم ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو ویلفیئر سے کنیکٹ کرواتے ہیں، ان کو لائر سم ٹائم ضرورت پڑتا ہے، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آ جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم ان کو ساری چیزوں سے کنیکٹ کرواتے ہیں۔ 100+ آلریڈی کمپلینٹ کو پچھلے 7 سالوں میں کر چکے ہیں، لیکن بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹڈ ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل مار پیٹ بھی ہوئی ہے، گلا دبا رہا ہے ہسبینڈ، اس کو جب مرنے لگتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے اب میں کال کر ہی لیتی ہوں 911۔ پاکستان سے آنے والی خواتین کو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں یہاں پر، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے، ہر عورت کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بہت سی عورتوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے جب وہ یہاں آتی ہیں تو جو پاکستان میں ان کو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ یہاں آ کر نہیں نکلتا ہے، تو پھر ان کو شیلٹر کی یا اس گھر سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں پر ان کا کوئی فیملی ممبر نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم ان کے لیے ان کی فیملی بن جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پاکستان سے بچیاں آتی ہیں، ینگ ہوں یا نئی شادی ہوئی ہو یا پرانی شادی، مگر نئی شادی میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پہ وہ ان کے ہسبینڈس ایکچولی کیا ہیں، تو جب وہ یہاں آتی ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ تھا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں شادی کرنے سے پہلے جب تک کہ وہ چھان بین نہیں کریں، وہ اپنی بچیوں کو اس جہنم میں نہ دھکیلیں۔ کینیڈا میں ہم وی وومن فاؤنڈیشن کی جانب سے خواتین پر جاری ظلم و ستم پر نہ صرف احتجاج کیا گیا، بلکہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ خواتین پر جہاں کہیں بھی ظلم یا جبر ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بلند کی جائے۔ محبوب شیخ، دنیا نیوز، ٹورنٹو، کینیڈا۔